بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ کے سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق ہم انہ الحق فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق سے لے کر آیت نمبر 27 اولئک هم الخاسرون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آیت کا ترجمہ دیکھیے، پہلے صرف ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے، من ربہم، جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہی کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر مثال سے کیا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اور بہت سوں کو اس مثال سے لوگوں کو بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ یہ اس طرح تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْ الْمَثَلُ، یعنی اس مثال کو یہ برحق سمجھتے ہیں۔ الحق الثابت الواقع موقعه، اس کو غور سے دیکھیے عزیز طلباء۔ الثابت یعنی کہ ثابت ہے اور واقع ہونے والا ہے۔ الثابت سے صاحب جلالین حق کی لغوی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کی لغوی تعریف کیا ہوتی ہے۔ الثابت، حق کی لغوی تعریف کیا ہے؟ الثابت، ثابت ہونے والا۔ الواقع موقعہ، یہ اس کی مرادی معنی ہے حق کا، یا یہ کہیں کہ شرعی معنی ہے کہ جو واقع کے عین مطابق ہو۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو واقعے کے عین مطابق ہو۔ من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا تمییز، جی بیان ترکیب بتا رہے ہیں کہ مثلا تمیز ہے، ای بہذا المثل، یعنی اس مثال سے جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس مثال کو بیان کر کے۔ وما استفہام انکار مبتدا وذا بمعنى الذي بصلته خبره ای فائدۃ فیہ، جی ما استفہام انکاری ہے، مبتدا ہے، اور ما یہ جو ہے الذی کے معنی میں ہے، یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس کی خبر بن رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا فائدہ ہے اس مثال کا، حاصل معنی۔ جی یہاں سے جو ماذا ہے اس کی ترکیب کر رہے ہیں صاحب جلالین۔ ماذا اراد اللہ میں ماذا جو ہے اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ ما استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہو کے مبتدا بن رہا ہے، اور ذا جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اسم موصول ہے، یہ اپنے صلے کے ساتھ، اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ، صلہ کیا بن رہا ہے اس کا؟ یہ اراد اللہ، پورا جملہ اس کا صلہ بن رہا ہے طلبہ کرام۔ تو یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے ما استفہام کی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہے ہیں۔ حاصل معنی ای فائدۃ فیہ، یعنی اس کا کیا فائدہ ہے۔ قال تعالیٰ فی جوابہم بیان فصل، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، یضل بہ ای بہذا المثل، جی بیان ضمیر مرجع کی ضمیر کا بیان ہے کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، کثیرا عن الحق، گمراہ کرتے ہیں یعنی ہٹا دیتے ہیں، حق سے پھیر دیتے ہیں، اس مثال کے ذریعے حق سے پھیر دیتے ہیں۔ لکفرہم بہ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اشکال عزیز طلبہ پڑھ بھی چکے ہیں،
وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ بہت سوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، حق سے پھیر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو حق سے پھیر دیتے ہیں تو پھر ان کی کیا غلطی، ان لوگوں کی کیا غلطی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی تھا ان کو پھیر دینا، تو پھر ان کو سزا کیوں دی جائے گی قیامت میں؟ تو لِکُفْرِهِمْ بِهِ سے جواب دیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، ہدیناہ النجدین، دو راستوں کا اختیار دیا تھا، انہوں نے خود کفر کا راستہ اختیار کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو گمراہ کیا اور پھر بعد میں خود سزا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ من المؤمنین، جی کثیرن کا بیان ہے کہ ان کے بہت سوں سے مراد کون ہے؟ ایمان لانے والے۔ کون ہے؟ ایمان لانے والے، یعنی مصداق ان کا، کثیرن کا مصداق، لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، کیونکہ وہ تصدیق کرتے ہیں اس کی، یعنی اس مثال کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ ہے علت ہدایت۔ ہدایت کی وجہ کیا ہے مومنین کی؟ کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دونوں راستے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی تصدیق کر لیتے ہیں، تو اس تصدیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے اور راستے کھولتا ہے ان کے لیے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو ہی، بدکاروں کو ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ جی الخارجین عن طاعته، فاسقین یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے۔ یہ فسق کا اصل میں صاحب جلالین نے معنی بتایا ہے کہ فسق کا معنی کیا ہے؟ الخارج عن الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا۔ قرآن میں اس آیا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، قرآن شیطان کے بارے میں کہ وہ نکل گیا عن امر ربہ، اپنے رب کے معاملے سے نکل گیا، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو فاسق آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو فاسقین کا معنی صاحب جلالین نے کیا کیا؟ الخارجین عن طاعته الذین ینقضون عہد اللہ، ترجمہ دیکھیے عزیز طلبہ۔ جی الذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، ینقضون توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ تفسیر دیکھیے، الذین نعتن، یہ صفت ہے، فاسقین کی صفات شروع ہو رہی ہے کہ فاسقین کون ہے؟ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا پہلے کی کتابوں میں کہ ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی یہ بیان عہد، عہد کا بیان ہے، کیا عہد لیا تھا ان سے پہلے آسمانی کتب جو نازل ہوئی تھی دیگر انبیاء پر، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تم نے ایمان لانا ہے، تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، توکیدہ علیہم، جی میثاق کا معنی بتا رہے ہیں کہ ان کو اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، والرحم، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وغیر ذالک، اور بھی ان کو بہت سارے احکامات دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا پہلی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، والرحم، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، وغیر ذالک، اس طرح اور بھی بہت سارے احکامات ان کو دیے گئے تھے، تو وہ اس سے توڑ دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس سے۔ آگے چلتے ہیں عزیز طلبہ۔ جی وَأَن بدل من ضمیر بِهِ، اور یہ جو ان ہے ان یوصل بِهِ، تو یہ بِهِ کی ضمیر سے بدل ہے، بِهِ کی ضمیر سے بدل بن رہا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. فاسقین کی صفات چل رہی ہے, 3 صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. یہ تیسری صفت ہے کہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں, دوسرا یہ کہ جس چیز کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ فساد فی الارض زمین میں فساد مچاتے ہیں. بالمعاصی صورت فساد گناہوں کے ذریعے, والتعویق عن الایمان اور ایمان سے روکنے کے ذریعے. تو یہ صورت فساد ہے کہ فساد اس طرح مچاتے ہیں کہ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں, نیک کام کرنے سے روکتے ہیں. تو بالمعاصی یہ ضلال ہے, خود گمراہ ہونا. والتعویق عن الایمان اضلال ہے, دوسروں کو گمراہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے جس طرح اس کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. اولئک یہ لوگ الموصوفون بما ذکر جن کا ذکر کیا گیا, جن کی صفات ذکر کی گئی, یہ پہلے بھی آیا تھا, یعنی 3 صفات جن کی ذکر کی گئی ہے. یہ جو فاسقین ہیں ہم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. لمصیرہم الی النار, یہ صورت خسران کی صورت کیا ہوگی؟ گھاٹے کی, تاوان جو ان کو ہوگا, جو نقصان ہوگا ان کی, اس کی صورت کیا ہوگی؟ لمصیرہم الی النار, کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا. المؤبدۃ علیہم, جو کہ ہمیشہ ان کے اوپر مسلط کی جائے گی. یہ نار کی صفت ہے کہ نار ہمیشہ ان کے اوپر ہوگی, ہمیشہ کے لیے وہ آگ میں ہوں گے, تو یہ خسارے میں ہوں گے. جی اس طلبہ, سبق نمبر 11 آج اختتام پذیر ہوا. امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں تحریر کیجئے. آج کا سوال آج کا یہ ہے کہ آپ نے انہ الحق میں حق کی لغوی اور مرادی تعریف پڑھی تھی جو صاحب جلالین نے بتائی تھی, تو حق کا لغوی اور مرادی معنی بتائیے, کمنٹس میں لکھیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.